بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. چارو ٹیکنالوجیز کے پلیٹ فارم سے میں ہوں عرفہ رشید. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں ساجد صاحب. ان کے ساتھ یہ ہمارا دوسرا پروگرام ہے. سب سے پہلے میں ان کا تعارف کرواتی چلوں. یہ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں اور ان کے جائز جانشین تصور کیے جاتے ہیں. ان کے پاس علامہ اقبال سے متعلق ڈاک ٹکٹیں اور فلیٹری کلیکشن موجود ہے. ایم فل اقبالیات اور پی ایچ ڈی اسکالر ہیں. اقبال اسٹیمپ سوسائٹی کے چیئرمین ہیں. 3 کتابوں کے مصنف ہیں. ان کی ذاتی لائبریری ہے جس میں 800 سے زائد کتابیں موجود ہیں جو کہ اقبالیات پر ہیں. السلام علیکم سر. آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے اقبال کا نوجوان اور آج کا نوجوان. علامہ اقبال جو ہیں نوجوانوں کو کیسے دیکھنا چاہتے تھے؟ علامہ اقبال کے کلام پہ یا علامہ اقبال کی فکر پہ اگر نظر ڈالیں تو علامہ اقبال کے کلام میں جو ایک چیز ہمیں ملتی ہے کہ ان کی جو فکر ہے وہ قرآن مجید سے ہے، اور قرآن مجید کی ہی تعلیمات وہ اپنے نوجوانوں میں دیکھنا چاہتے تھے. علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں اور اپنی نثر میں بہت سے حوالے ایسے دیے ہیں جس سے نوجوانوں میں حرکت اور عمل کا جذبہ پیدا ہو. یہ ساری فکر وہ اسلامی تعلیمات سے ہی لے کر آتے ہیں، اور وہ نوجوانوں کو بھی جو ہے وہ محنت کش، جفا کش، حرکت و عمل، عشق و مستی کی طرف جو ہے وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں. صحیح، بہت خوب. کلام اقبال میں وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو راغب کرتی ہے کہ آپ کلام اقبال کو پڑھیں؟ علامہ اقبال کا جو کلام، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ قرآنی فکر سے ہے ماخوذ سارا کلام علامہ کا، اور علامہ نے خود بھی اس چیز کا دعویٰ کیا کہ اگر میرا کوئی بھی شعر قرآن و حدیث سے باہر ہو تو مجھے قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دست بوسی بھی نصیب نہ ہو. تو اتنا بڑا دعویٰ پوری اسلامی ہسٹری میں کوئی بھی مفکر یا کوئی بھی شاعر نہیں کرتا. تو جس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ علامہ اقبال بیسیکلی جو فکر دینا چاہ رہے ہیں وہ قرآن مجید کی تعلیمات ہیں، یا وہ تعلیمات ہیں جو اسلامی تعلیمات ہیں، اور وہی فکر جو ہے وہ اپنے نوجوان کو دینا چاہ رہے ہیں. صحیح. کیا آج کا نوجوان علامہ اقبال کو پڑھ رہا ہے، اور کس طرح سے اس کو موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ اقبال کو پڑھے اور اس کو سمجھے؟ آپ کا یہ جو سوال ہے نا، اس میں 2 سوال چھپے ہوئے ہیں. ایک جی تو آج کا نوجوان کیا علامہ اقبال کو پڑھ رہا ہے، تو اس کا جواب تو نفی میں ہے. جی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر اقبال کی طرف ہم نے راغب ہونا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے جو تعلیمی سطح ہے، نصاب جس کو کہتے ہیں، اس میں علامہ اقبال کے کلام کو شامل کریں، ان کی نثر کو شامل کریں. جبکہ اب آپ موجودہ اگر نصاب کے اوپر نظر دوڑائیں تو وہاں پہ آپ کو اس چیز کا فقدان ملے گا. علامہ اقبال کا کلام یا علامہ اقبال کی نظمیں یا علامہ اقبال کی نثر آپ کو نصاب میں اب تقریباً نہ ہونے کے برابر ملتی ہے، جی اور جس کی وجہ سے ہمارے آج جو نوجوان ہیں ان کو اقبال کی فکر کے بارے میں آگاہی نہیں ہوتی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اقبال کے حوالے سے یا اقبالیات میں بچوں کے اوپر وہ کام نہیں ہوا کہ بچے جو ہیں اقبالیات کی طرف راغب ہوں. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ حکومتی سطح پہ بھی کچھ ایسے پروگرامز، سیمینارز، کانفرنسز منعقد ہونی چاہیے، یا اگر حکومت اس طرح کا کام نہیں کرتی تو وہ تعلیمی اداروں کو کم از کم پابند کر دے کہ وہ ہر سال 21 اپریل اور 9 نومبر، خصوصاً یہ جو 2 دن ہمارے پاس اقبال کی پیدائش کا اور اقبال کی وفات کا جو دن ہے، جی اس میں کم از کم اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ اقبال کی فکر کی طرف اور اقبال کے کلام کی طرف لے کر آئیں. کیونکہ اقبال کا پیغام جو، جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ سارا قرآن سے نکلا ہوا ہے، اور اقبال نے اسی قرآنی فکر سے ہی ہمیں آزاد اسلامی ریاست کا ایک تصور بھی پیش کیا تھا. اقبال کا مجھے اپنا ایک شعر یاد آ گیا یہاں پہ کہ ازاں نورے کے اف قرآن گرفتم سحر کردم 130 سالہ شب را. کہ یعنی کہ اقبال اس میں پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ اس شعر کے اندر کہ یہ جو فکر جو میں آپ تک پیش کر رہا ہوں یہ میں نے قرآن سے حاصل کی ہے، بے شک. یہ قرآن کی فکر کا ہی جادو ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. اور دوسرے مصرے میں جب انہوں نے کہا ہے نا کہ جو مسلمانوں کی ہندوستان کے اندر 130 سال کی شب تھی، میں نے اب اس کو سحر میں بدل دیا ہے. اب وہ سحر کون سی تھی؟ علامہ اقبال نے 29 دسمبر 1930 کو الہ آباد کے مقام پر اپنا صدارتی خطبہ پیش کیا تھا جو کہ مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس تھا، جی اور اس میں انہوں نے آزاد اسلامی ریاست کا جو ہے ایک تصور اور ایک پیش کیا تھا. پیش کر دیا تھا. اگر 1930 سے آپ 130 سال پیچھے چلے جائیں
تو 1799 میں آپ کو ٹیپو سلطان کی شہادت ملتی ہے. تو علامہ کا خیال یہ ہے کہ ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد ہندوستان میں مسلمانوں پر تاریکی ہی چھائی رہی ہے. اور اب وہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اب اس جو تاریکی کی شب تھی اب میں نے اس کو سحر میں بدل دیا، یعنی کہ اب ایک نئی صبح جو ہے وہ طلوع ہونے والی ہے. اور اقبال کی یہ پیشگوئی بھی سچ ثابت ہوئی جب 23 مارچ 1940 کو قائد اعظم کی قیادت کے اندر ایک قرارداد اسلامی ریاست کی منظور کی ہوئی، اور اس کے بعد صرف 7 سال کے عرصے کے بعد پاکستان جو ہے وہ دنیا کے نقشے پر جو ہے وہ ابھر کر سامنے آ گیا. تو اقبال کی فکر کا یہ اپنا آپ اجاز دیکھیں کہ اقبال اس چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ جو تاریخ ہے 130 سال کی، اس کو انہوں نے ختم کیا اور ایک سحر آئی ہے، اور اس سحر کو عملی جامہ قائد اعظم نے پہنایا، اور اس کے بعد پاکستان جو ہے ہمارے سامنے آ گیا. تو یہی وہ پیغام ہے نوجوانوں کے لیے کہ وہ اقبال کی فکر کو سمجھیں، کیونکہ اقبال کی فکر جو ہے وہ قرآن سے، اور اقبال خود اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جو کچھ میں حاصل کرتا ہوں یہ قرآن سے ہی لے کر آتا ہوں. تو اس لیے وہ اپنے نوجوانوں کو بھی پیغام دیتے ہیں کہ قرآن میں ہو غوطہ زن مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. بے شک. کلام اقبال میں خودی کا لفظ کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے؟ ہاں، یہ ایک اچھا سوال ہے. عموماً یہاں پہ دیکھا گیا کہ جو خودی کو جن لوگوں نے خودی پہ کام کیا ہے یا خودی کو ایلیبریٹ کیا، انہوں نے زیادہ تر خودی کی مادیت کو لیا ہے یا خودی کو فلسفیانہ افکار کے اندر انہوں نے لے لیا ہے. خودی کی روحانی جو اساس ہے اس کے اوپر کام بہت کم ہوا ہے. علامہ اقبال نے جب خودی کا نظریہ پیش کیا تو انہوں نے 1915 میں اپنی کتاب جو تھی مثنوی کی صورت میں اسرار خودی پیش کی تھی، جس میں علامہ اقبال نے ایک فرد کی خودی کو پیش کیا تھا. اسرار خودی فارسی زبان میں ہے، اور جو اس کا پہلا ایڈیشن شائع ہوا تھا اس کا دیباچہ علامہ اقبال نے اردو میں لکھا تھا. اور اس کے آخری پیراگراف میں علامہ لکھتے ہیں کہ ہاں، لفظ خودی کے متعلق ناظرین کو آگاہ کر دینا ضروری ہے کہ یہ لفظ جو پہلے غرور تکبر کے معنی میں استعمال ہوتا تھا یہاں پہ ایسا نہیں ہے. یہاں پہ اب یہ جو لفظ ہے یہ احساس نفس اور تعین ذات کے لیے ہے، یعنی کہ اب خودی کا لفظ جو ہے وہ معرفت الہی کے لیے استعمال ہو رہا ہے. بہت اچھا آپ نے جواب دیا اس کا. علامہ اقبال کے نزدیک خودی کے کتنے مراحل ہیں؟ علامہ اقبال خودی کی 3 سٹیجز جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں، وہ بھی اسرار خودی کے اندر، کہ پہلی جو سٹیج ہے وہ اطاعت الہی ہے، پھر ضبط نفس ہے، اور تیسری نیابت الہی ہے. ان 3 سٹیجز کو علامہ اقبال نے اسرار خودی میں تو بیان کیا ہے، لیکن اس کے علاوہ علامہ اقبال کی ایک نظم ہے بچے کی دعا، جو کہ عموماً ہر بچہ ہی اسکول میں جو ہے وہ پڑھتا، سنتا، گنگناتا ہے کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. تو اس دعا کے اندر بھی علامہ اقبال نے خودی کی 3 سٹیجز بتائی ہیں کہ پہلے جب بچہ نظم کے وسط میں جب وہ دعا کرتا ہے کہ زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، وہ اس ذات کو پکار رہا ہے، لیکن اس کو اس ذات کا ادراک نہیں ہے، وہ اس کو خدا کہہ کے پکار رہا ہے. یہ بچہ ابھی بالکل انیشیل سٹیج پہ ہے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ خودی ابھی انیشیل سٹیج پہ ہے. لیکن جب خودی جیسے ہی پروان چڑھتی ہے، ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف جاتی ہے، تو وہی بچہ نظم کے وسط میں کہتا ہے کہ زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، یعنی کہ جو بچہ جس ذات کو خدا کہہ کے پکارتا ہے اسی کو وہ نظم کے وسط میں آ کے رب کہتا ہے. اب اس کو اتنا ادراک ہو گیا کہ یہ جس ذات کو میں پکار رہا ہوں یہی میرا مالک ہے. اور یہاں سے خودی جو ہے وہ ایک سٹیج سے جب دوسری سٹیج پہ جاتی ہے تو پھر علامہ اسی نظم کے آخر میں کہتے ہیں کہ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو. تو اب آپ دیکھیں کہ ایک ہی ذات ہے جس کے لیے 3 الفاظ استعمال ہوئے، خدا، اس کے بعد رب، اور پھر اللہ. یعنی کہ اللہ کا جو لفظ ہے وہ اس نظم کے آخر میں آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے نے اس ذات تک جو ہے نا وہ ادراک حاصل کر لیا. اب اس کو معلوم ہو گیا کہ کوئی معبود ہے اور اس کو اللہ کہہ کے پکارنا ہے. تو یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ خودی جو ہے وہ اپنی سٹیجز بدلتی ہوئی یا سٹیجز جو ہے وہ عبور کرتی ہوئی اپنی انتہا پہ پہنچی ہے، اور وہاں پہ جا کے اس کو بچے کو جو ہے وہ ادراک ہو گیا. اب یہاں پہ مجھے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ یاد آ گیا. قرآن کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب سورج کو دیکھا تو آپ کے ذہن میں سوال آیا، کیا یہ میری قوم کا رب ہو سکتا ہے؟ سورج جب شام کو غروب ہو گیا تو آپ نے کہا یہ میری قوم کا رب نہیں ہو سکتا. چاند کو دیکھا تو آپ کے ذہن میں سوال تھا کہ کیا یہ میری قوم کا رب ہو سکتا ہے؟ صبح کے وقت چاند غائب ہو گیا تو آپ نے کہا یہ میری قوم کا رب نہیں ہو سکتا. اسی طرح ستارے کو بھی دیکھ کر آپ کے ذہن میں یہی سوال تھا، اور ستارہ بھی جب غائب ہوا تو آپ نے کہا یہ میری قوم کا رب نہیں ہو سکتا، کیونکہ میری قوم کا جو رب ہوگا اس کو زوال نہیں ہے، ان کو زوال ہے.
اب یہ وہ خودی کی سٹیجز تھی. وہ چاند ستاروں کو یا سورج کو تو ہر کوئی دیکھ رہا تھا, بے شک. لیکن یہاں پہ براہیمی نظر پیدا نہیں ہوئی تھی. اقبال کہتا ہے نا کہ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے, ہوس چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے سینوں میں تصویریں. اور پھر وہ کیا تھا کہ وہ حضرت ابراہیم کی جو ظاہری آنکھ تھی اس نے تو دیکھا ہی دیکھا, لیکن ان کی دل کی آنکھ نے اس چیز کو بھی دیکھ لیا نا. تو اقبال اس لیے کہتے ہیں کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. تو یہ وہ خودی کی سٹیجز ہیں جس کو اقبال جو ہے وہ اس طرح جو ہے الیبوریٹ کرتے ہیں. بے شک, بہت خوب. علامہ اقبال کو قرآن کا شاعر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب تو میرے پہلے 2 سوالوں میں بھی آ گیا تھا. علامہ اقبال نے اپنی جو بھی فکر ہے, جتنے بھی علامہ اقبال کے نظریات ہیں وہ تمام قرآن کی تعلیمات سے ہی ہیں. بے شک. اور علامہ اقبال کا اپنا بھی یہ دعویٰ ہے رموز بے خودی کے اندر کہ اگر میرا کوئی شعر قرآن و حدیث سے باہر ہو تو مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب نہ ہو. یعنی کہ آپ کا اتنا بڑا دعویٰ کہ آپ جو چیز بیان کر رہے ہیں وہ قرآن سے ہی ہے. جس طرح میں نے آپ کو سامنے ایک شعر بھی پڑھا تھا کہ ازاں نورے کے اس قرآن گرفتم, یعنی کہ پاکستان کا یہ جو وجود ہے یہ بھی اقبال جو ہے قرآن سے ہی نکال کے لے کر آتے ہیں. صحیح. یہاں پہ میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ حضرت ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی علامہ اقبال کے بارے میں فرمایا تھا کہ اقبال جو بھی سوچتا ہے قرآن کے دماغ سے سوچتا ہے. اقبال جو دیکھتا ہے اقبال کی نظر سے, قرآن کی نظر سے دیکھتا ہے, اور حقیقت اور قرآن اس کے نزدیک ایک ہی شے ہے. بالکل ٹھیک ہے. اقبال کہتے ہیں کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردون تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا, تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں, کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سر دارا. آپ کے نزدیک جو ہے اس نوجوان جو ہے آج کا نوجوان یہ فکر کرتا ہے, تدبر کرتا ہے, اور کیا یہ اپنے اسلاف کو جاننے کی کوشش کرتا ہے؟ اس کا جواب اگر میں کہہ دوں کہ نہیں تو یہ بھی غلط ہے, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اکثریت کی طرف سے اس کا جواب نفی میں ہی ہے. کیونکہ ہمارے نوجوان جس طرح اقبال دیکھتے ہیں یا جو تاریخ میں مسلمانوں نے جس طرح کارنامے سر انجام دیے, اب وہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی. ہمارا نوجوان سہل پسند ہو گیا ہے, اور اس کی وجہ یہ ایک سہل پسندی ہے, دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ علم و مذہب سے دور ہو گیا. کیونکہ جب تک نوجوان قرآن کو اپنا رہنما نہیں بنائے گا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق نہیں جوڑے گا, وہ آگے کوئی بھی جو ہے نا قدم نہیں اٹھا سکتا. اور وہ اس کا وہ کوئی بھی قدم جو ان دونوں چیزوں کے بغیر ہوگا وہ مثبت نہیں ہوگا, وہ جو ہوگا وہ منفی اقدام ہی ہوگا, کوئی نہ کوئی منفی جو ہے کوئی چیز اس کی طرف ہی وہ جائے گا. تو اقبال اس لیے جو ہے نوجوان کو خصوصاً خطاب کرتے ہیں, اور نوجوانوں کے لیے ہی بیسیکلی ان کی شاعری ہے, اور اس میں وہ حرکت و عمل کا پیغام دیتے ہیں کہ نوجوان کو جو ہے وہ حرکت و عمل کی طرف آنا چاہیے, قرآن میں تدبر کرنا چاہیے. کیونکہ جب ایک تو یہ المیہ ہے کہ ہماری قوم سے جو ہے وہ تحقیق کا مادہ ختم ہو گیا, کیونکہ جب تک ہم کوئی چیز کو تحقیق نہیں کریں گے, کیونکہ تحقیق جستجو کا نام ہے اور یہی علم کا ذریعہ ہے, تو جب تک تحقیق نہیں ہوگی تو آپ کسی بھی چیز کو تخلیق نہیں کر سکتے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اگر کائنات میں بھیجا تو وہ کائنات کو تسخیر کرنے کے لیے بھیجا, کہ انسان کو بھی اختیار دیا گیا وہ چیزوں کو تخلیق کر سکتا ہے. تو اقبال اس لیے فرماتے ہیں کہ ہر کے اورا قوت تخلیق نیست, پیش ما جز کافر و زندیق نیست, کہ ہر وہ کوئی جس کے ہاں تخلیق کی قوت نہیں پائی جاتی, ہماری نظر میں کافر و زندیق کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو اقبال کا یہاں تک پیغام ہے, یعنی کہ اقبال کتنا اہم اس چیز کو جو ہے وہ گردانتے ہیں کہ تخلیق کا مادہ جو ہے وہ ضروری ہے. تو جب نوجوان سہل پسندی میں پڑ جائے گا, بہرا روی کی طرف چلے جائے گا, قرآن و حدیث سے اپنا تعلق توڑ لے گا, اپنے اسلاف کی روایات کو توڑ دے گا, تو پھر وہ دنیا میں جو ہے وہ ذلیل و خوار ہوگا, وہ ترقی کی طرف نہیں جا سکتا. اور یہی اقبال کا پیغام ہے, اور اسی لیے اقبال نے اپنی قوم کو اٹھایا. ہم جو کہتے ہیں نا کہ اقبال نے قوم کے اندر ایک روح پھونکی, وہ روح پھونکنا کیا تھا کہ اس کا تعلق قرآن کے ساتھ اقبال جوڑتے ہیں. صحیح. تو ابھی آپ نے خود ہی کہا کہ سہل پسندی کی طرف نوجوان چلا گیا, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں نوجوان جو اتنا سہل پسند ہو گیا کیوں تحقیق کی طرف نہیں آتا؟ اس کی ایک بنیادی وجہ تو ہمارے تعلیمی اداروں کا نصاب ہے, جو سب سے بڑی بات ہے. جی. اس نصاب کے اندر آپ خود دیکھ لیں کہ اقبال کا کلام کتنا نصاب کے اندر شامل ہے. میں اگر اپنا دیکھوں, بچپن تو
ہمیں تقریباً ہر کلاس کے اندر ہی اقبال کی کوئی نہ کوئی نظم، کوئی نہ کوئی غزل پڑھنے کو ملتی تھی. میں نے جیسے کہ پہلے آپ کو انٹرویو میں بتایا تھا کہ اقبال کی 2 نظمیں شکوہ اور جواب شکوہ، وہ جی انہوں نے کچھ ایسا اثر کیا تھا کہ میں اقبالیات کی طرف راغب ہوا. تو اب اس طرح کی نظمیں جو ہیں وہ کورس کے اندر شامل نہیں ہیں، جس کی وجہ سے بچے جو ہے وہ اقبال کو نہیں سمجھ پاتے. دوسرا یہ ہماری نسل کا بھی تھوڑا سا قصور ہے کہ ہم لوگ اقبالیات کی فکر کو اپنی آنے والی نسل میں اس طرح سے ٹرانسفر نہیں کر پا رہے جس طرح کہ ہم کو کرنا چاہیے، یا بے جس شک. طرح ان ہمارے بڑوں سے پہلے کی نسل نے جس طرح اقبالیات جو ہے وہ دوسرے اپنی نسل کے اندر ٹرانسفر کی تھی. تو اس چیز کا فقدان تو ہے. اور نوجوان کیوں سہل پسند ہو گیا، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ نوجوان اب ٹیکنالوجی کے دور سے گزر رہا ہے اور اس کو ہر چیز جو ہے وہ آسانی سے ایک ہی ڈیوائس یعنی کہ موبائل کے اوپر ہی سب کچھ مل رہا ہے، تو اس لیے وہ زیادہ سہل پسند ہو گیا. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اس موبائل سے ہم بہت سے اچھے کام بھی لے سکتے ہیں، لیکن ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اس سے منفی جو ہے اس کے اثرات اس کے اوپر پڑ رہے ہیں. علامہ اقبال کا نظریہ عقل و عشق، یہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ اچھا، اس میں یہ بیسیکلی ایک نظریہ نہیں ہے، 2 نظریہ ہیں. ایک خیرت کا نظریہ ہے جس کو عقل کہا جا رہا ہے، دوسرا عشق کا نظریہ ہے. عموماً یہ سمجھا گیا کہ علامہ اقبال عقل کے خلاف تھے. علامہ عقل کے خلاف بالکل نہیں تھے. ہاں، وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ عقل کی ایک حد ہے، عقل اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی. عشق کی حد کوئی نہیں ہے، صحیح، عشق کی حد کوئی نہیں کوئی ہے، نہیں ہے. وہ آگے جا سکتی ہے. جس طرح وہ شعر ہے نا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام بھی. تو یہ ایک ان کا شعر جو ہے یہ ساری گتھیاں سلجھا جاتا ہے کہ بیسیکلی عقل اور عشق کا اپنا اپنا کیا مقام ہے. تو اقبال نے عشق کو جو ہے نا وہ مرتبے میں اونچا ہی رکھا ہے، عقل سے بھی، علم سے بھی. علم سے بھی. نیکسٹ ہے میرا کوشچن، ایک شعر سے اسٹارٹ ہو رہا ہے. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں. نہیں تیرا نشے من کسر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. آپ کے خیال میں علامہ اقبال نے شاہین کو ہی نوجوانوں کے لیے کیوں مثال بنا کر پیش کیا؟ اس میں ایسی کیا خصوصیات ہیں، اور یہ عقابی روح ہمارے نوجوانوں میں کیسے پیدا کی جا سکتی ہے؟ شاہین کا جب بھی لفظ آتا ہے تو ہمیں سب سے پہلے جس شاعر کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہے وہ اقبال ہی ہے، کیونکہ بے اقبال شک. نے شاہین کو جس طرح پروموٹ کیا ہے کوئی اور شاعر ابھی تک اس کو پروموٹ نہیں کر سکا. ظفر احمد صدیقی صاحب کو علامہ اقبال نے خط لکھا تھا، اس خط کے اندر اقبال نے شاہین کے متعلق لکھا، وہاں پہ لفظ جانور کا استعمال کیا اقبال نے. اقبال لکھتے ہیں کہ اس جانور میں اسلامی فکر کی تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں. نمبر 1 کہ یہ بلند پرواز ہے، نمبر 2 خلوت پسند ہے، نمبر 3 تیز نگاہ ہے، نمبر 4 کسی اور کے ہاتھ کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا، اور نمبر 5 کہ آشیاں نہیں بناتا. یعنی کہ یہ 5 خوبیاں جو اسلامی فکر کے اندر موجود ہیں، وہ خوبیاں اقبال کہتے ہیں کہ اس پرندے میں موجود ہیں. اور اسلامی فکر یہ وہ چیز ہے جس کے متعلق خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ فقر میرا فخر ہے، اور فقر کی ہی بدولت مجھے تمام انبیاء و مرسلین پر افتخار حاصل ہے. تو اقبال بیسیکلی فقر کا لفظی مطلب کیا ہے؟ فقر کا لفظی مطلب تو محتاجی ہے نا، لیکن یہاں پہ اس کا مطلب محتاجی نہیں ہے. یعنی کہ یہ بیسیکلی وہ انسان کو قوت عطا کرتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا کے لالچ میں نہیں پڑتا. یعنی کہ آپ یوں کہہ لیں کہ نہ جمع نہ منع نہ طمع. صحیح. یعنی کہ اب آشیاں نہیں بنا رہا شاہین، ٹھیک ہے، اور وہ بلند پرواز ہے، کسی اور کے ہاتھ کا مارا ہوا شکار نہیں کھا رہا. تو یہ وہ خوبیاں جو فقر کی ہیں نا، اقبال بیسیکلی ان خوبیوں کی وجہ سے ہی شاہین کو جو ہے وہ نوجوانوں کے لیے ایک سمبل بنا کر پیش کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اقبال نے اپنی شاعری میں اردو میں بھی اور فارسی میں بھی بہت سی جگہوں پہ شاہین کو استعمال کیا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ شاہین ایک رول ماڈل ہے جس کو نوجوان جو ہماری امت کے نوجوان ہیں یہ اس رول ماڈل کو دیکھتے ہوئے اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کریں. کیونکہ جب یہ وہ خوبیاں پیدا کر دیں گے تو ان کے اندر صحیح معنوں میں وہ اسپرٹ پیدا ہوگی کہ یہ حرکت و عمل کی طرف جائیں گے، ڈر خوف ختم ہو جائے گا.
تو اقبال اس لیے جو ہے وہ شاہین کو جو ہے وہ لے کر آتے ہیں. یہاں پہ ایک وہ مجھے ایک شعر بھی یاد آ گیا پیام مشرق کا کہ ایک شاہین کا بچہ اور ایک مچھلی کا بچہ یہ آپس میں مکالمہ کرتے ہیں. شاہین و ماہی ایک نظم ہے اقبال کی. تو مچھلی کا بچہ جو ہے نا وہ اپنی خوبیاں بیان کرتا ہے کہ دیکھو یہ ایک وسیع سمندر ہے, میں اس کے اندر یہ تیر رہا ہوں, اور اس کی دیکھو حد کہاں سے کہاں تک ہے, کہ یہ ہمارے پاس یعنی کہ اتنا وہ ہنر ہے کہ ہم اس کھلے سمندروں میں جو ہے نا تیرتے ہیں. وہ اپنی یہ ساری خوبیاں جب شاہین کے بچے کو بیان کرتا ہے تو شاہین کا بچہ جب اس کی یہ باتیں سن کے ایک ہی جواب دیتا ہے, اور وہ کیا جواب تھا کہ وہ کہتا ہے کہ تمہارا سارا سمندر اور تمہارا سارا ریت وغیرہ جو بھی چیز ہے, جتنے بھی دریا ہے, یہ جب میں پرواز لیتا ہوں تو یہ سارے میرے پروں کے نیچے آ جاتے ہیں. اور یہ وہی موٹو ہے جو پاکستان ایئر فورس نے بھی اپنایا. اقبال کا وہ شعر ہے کہ زد بانگو شہین و مکارم با زمین چیست, صحرا ست کے دریا ست تہ بالو پڑے ما ست. یعنی کہ جب اس نے پرواز لی تو تمام ریت ریگستان تمام دریا جو ہیں وہ شاہین کے پڑوں کے نیچے آ گئے, یعنی کہ شاہین بلند پرواز ہو گیا. تو اس لیے وہ نوجوانوں میں بھی یہ چیز جو ہے نا وہ دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ جو ہے نوجوان وہ بلند پروازی کی طرف جائے, آگے بڑھے, کائنات تسخیر کرے, وہ کسی سے ڈرے نہیں, کیونکہ شاہین ڈرتا نہیں ہے. کیا آج ہمارے معاشرے میں ایسا انوائرمنٹ ہے کہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ شاہین کا نوجوان بن سکے؟ بالکل بن سکتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. کیونکہ اگر فکر اقبال کے اوپر نظر ڈالیں تو اقبال کے ہاں نا امیدی تو بالکل بھی نہیں ہے, مایوسی بھی نہیں ہے, ڈر خوف بھی نہیں ہے. تو وہ ماحول ہم اپنے بچوں کو ضرور دے سکتے ہیں. اس کے لیے یہی ہے کہ ان کو قرآن کی تعلیمات دی جائیں, قرآن سے راغب کیا جائے, اپنے اسلاف کے کارنامے بتائے جائیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا عشق و محبت پیدا کیا جائے, اور ان کو صحیح گائیڈ لائن جو ہے وہ دی جائے. تو ہمارے نوجوان آج بھی جو ہیں وہ اپنا اقبال کے شاہین بن سکتے ہیں. اور بہت سے ایسے نوجوان ہیں, آپ دیکھ لیں کہ ابھی زیادہ دور جانے کی بات نہیں ہے, عرفہ کریم ایک بہت بڑا نام تھا. سب پورے پاکستان میں اپنا جس طرح اس نے مائکروسافٹ کے اندر جس طرح اپنا نام پیدا کیا, پوری دنیا میں اس نے پاکستان کا نام روشن کیا, وہ آپ کے سامنے مثال موجود ہے. اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں. عبدالستار ایدھی کے اگر نوجوانوں میں عرفہ کریم کا نام لیتے ہیں تو بڑے لوگوں میں عبدالستار ایدھی کا نام ہے. خدمت خلق کی انہوں نے بھی اپنا ایک مقام بنایا. خود قائد اعظم محمد علی جناح کی ذات ہے. تو یہ تو ہمارے سامنے تو روشن مثالیں ہیں. حماد صافی اور بہت سے نام ہمارے پاس ہیں. ہاں, لیکن ابھی تو ان لوگوں کو تو بھی وقت لگے گا نا. انہوں نے ابھی تو یہ صرف وہ گفتار کے غازی ہے نا, کردار کے غازی نہیں ہے. کردار کے غازی کی بات کر رہے ہیں نا. صحیح. آپ کے نزدیک علامہ اقبال کا مرد مومن کیسا ہے؟ اقبال مرد مومن کی جو خوبیاں بیان کرتے ہیں وہ ان کی ایک نظم ہے مرد مسلمان ضرب کلیم میں, تمام خوبیاں اس کے اندر ہی موجود ہیں. اگر وہ میں خالی نظم پڑھ دوں تو آپ کو اس مرد مومن کی وہ خوبیاں بھی پتہ چل جائیں, کہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن, گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان, قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت, یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی ہے, اس کا نہ شیمن نہ بخارا نہ بدخشان. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے, دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان. جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم, دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان. فطرت کا سرود ازلی اس کے شب و روز, آہنگ میں یکتا صفت سورہ رحمان. بنتے ہیں میری کارگاہ فکر میں انجم, لے اپنے مقدر کے ستارے کو تو پہچان. تو یہ مرد مومن کی ساری خوبیاں اقبال اپنی اس ایک نظم میں ہی لے آتے ہیں. بیسیکلی مرد مومن اقبال کا کیا ہے کہ اللہ نے جو مذہب اسلام ہمیں دیا اس کی تعلیمات پر عمل کرنا, اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے نہیں جھکنا, یہ مرد مومن ہے نا اقبال کا. ہاں جی. علامہ اقبال نے شاعری کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی حصہ لیا, تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آج کے سیاسی منظرنامے میں ہمارا نوجوان کیا کر رہا ہے؟ سیاست میں کچھ عمل دخل کر رہا ہے, مثبت سائٹ پہ جا رہا ہے؟ بالکل بھی نہیں جا رہا, کیونکہ علامہ نے یہ جو جمہوریت ہے جس کو مغربی جمہوریت کہتے ہیں, علامہ نے اس کے اوپر سخت تنقید کی ہے.
کیونکہ اس جمہوریت کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی ان لوگوں کو ہی اپنا چناؤ میں سلیکٹ کریں گے جو آپ کی مجبوری بن گئے ہوئے ہیں. بے شک. نوجوان پڑھا لکھا طبقہ یا جو مذہب سے نزدیک ہے وہ طبقہ تو یا شریف لوگ وہ اس میں نہیں آتے. ہی نہیں. اور یہ جو ایک پورا نظام ہے جمہوریت کا یہ مغرب کا پھیلایا ہوا نظام ہے اور اقبال اس جمہوریت کے خلاف تھے. اب آپ موجودہ دور میں دیکھ لیں کہ آپ کی قومی اسمبلی کے اندر کیا ہو رہا ہے. ابھی حال ہی میں جو سینٹ کا الیکشن ہوا ہے ایک طرف سے اپوزیشن کا ایک طرف سے حکومت کا, دونوں طرف کے آپ حالات دیکھ لیں. تو جب اس طرح کی جمہوریت ہوگی تو اس چیز کے تو اقبال خلاف ہے. ہاں اقبال اس کے مقابلے میں روحانی جمہوریت کے قائل ہیں جو کہ اللہ کے جو بنائے ہوئے اصول ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمات قرآن کی صورت میں یا احادیث کی صورت میں ہم تک پہنچی ہیں اجتہاد کی صورت میں, اقبال اس کے قائل ہے کہ وہ چیز جو ہے نا وہ قائم ہونی چاہیے اور ایک شورا جو ہے وہ قائم ہونی چاہیے جس میں ایسے ذہن ہوں جو ملک و قوم کی جو ہے نا وہ اصلاح کر سکیں. صحیح. تو کیا آج کا نوجوان کچھ کر سکتا ہے؟ کیونکہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں تو کچھ نظر ہی نہیں آتا کہ کوئی جو ہے نیا انسان جو ہے مطلب جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اور وہ آگے جا کے کچھ کر سکے. یہ ویسے اپنا بات تو آپ کی کافی حد تک درست ہے, لیکن پھر بھی مایوس اور نا امیدی جو ہے وہ تو نہیں ہے, اور مجھے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ راہ نکلے گی. لیکن ابھی یہ ہے نا کہ اپنا نوجوان کو سب سے پہلے تو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے نا. اس کو بھی تو اپنا ایک جو ہے وہ گول یا اپنا ایک مقصد سامنے رکھنا چاہیے. اگر وہ اپنا وہ مقصد چھوڑ دیتا ہے اور وہ بھی اگر اسی رنگ رلیوں میں یا انہی عیاشیوں میں یا انہی سہل پسندیوں میں پڑ جائے گا پھر تو وہ اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکتا. تو نوجوان سب سے پہلے جو ہے وہ اپنا تعلیم اس کے اوپر اپنی توجہ دیں, اپنی شخصیت کو نکھارنے میں توجہ دیں, اپنی شخصیت کی تعمیر کریں. اس کے بعد وہ پھر عملی طور پہ جو ہے وہ بے شک سیاست کے میدان میں بھی اتریں. تو میرا نہیں خیال, کیونکہ دیکھیں پاکستان جو بنا ہے وہ سیاست کا اس میں بہت بڑا کردار تھا. قائد اعظم نے خود سیاست کی, علامہ اقبال نے خود سیاست کی. تو یعنی کہ اس طرح کے تو آپ کے پاس مثالیں موجود ہیں. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہترین سیاستدان کے طور پر سامنے آئے. آپ کے خلفائے راشدین نے سیاست کی. تو نا امیدی اور مایوسی تو نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اس طرح کی راہ ضرور نکلے گی اور نکالنے کے لیے ہم سب کو جو ہے نا وہ سوچ وچار کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. تو اللہ کے ہاں دیر ہوتی ہے اندھیر نہیں ہوتی. آپ کے خیال میں آج کا نوجوان علامہ اقبال کو کتنا جانتا ہے؟ آج کا نوجوان علامہ اقبال کو کتنا جانتا ہے؟ اگر آج کے نوجوان کی بات کریں تو 50% تو ویسے ہی نہیں جانتے. جو 50% جانتے ہیں وہ بھی صرف یہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں. بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اقبال کی فکر کے ساتھ آشنائی ہے یا اس سے آگاہی ہے. تو نوجوانوں کو اقبال کی طرف لانے کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ ہمیں کچھ ایسے یعنی کہ اپنا اقدامات کرنے چاہیے کہ نوجوان جو ہے وہ اقبال کی طرف آئے. میں نے جس طرح پہلے کہا تھا کہ نصاب, تعلیمی اداروں میں جو سرگرمیاں ہیں وہ, اس کے علاوہ حکومتی سطح پر, یہ تمام چیزیں جو ہے بہت ضرورت ہے ان چیزوں کی کہ نوجوان جو ہے اقبال کی فکر سے آشنا ہو. اگر یہ تمام کام نہیں ہوتے تو نوجوان اقبال کی طرف نہیں آئے گا. اب تو نوجوانوں کے پاس ایک اور ٹول ہے, سوشل میڈیا. آپ سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوانوں کو اس طرف راغب کر سکتے ہیں. آپ اقبال کی جو شاعری ہے اس کو کیلی گرافی کی صورت میں پیش کر سکتے ہیں. آپ اقبال کی فکر کے اوپر چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا کے پیش کر سکتے ہیں. آپ اقبال کے حوالے سے موبائل ایپس بنا کے پیش کر سکتے ہیں. تو یہ بہت ضرورت ہے ان چیزوں کی تاکہ جو لوگ ہیں وہ اس طرف جو ہے وہ راغب ہوں. جیسے بھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ علامہ اقبال کے بہت سارے اشعار جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ ہیں, لیکن انہی اشعار کے ساتھ دوسرے اشعار بھی ہیں جن کو علامہ اقبال کے نام کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے. بالکل تو اس کو ایسا کس طرح سے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ علامہ اقبال کا جتنا بھی کلام ہے, چاہے وہ فارسی کا ہے چاہے اردو کا ہے, چاہے ان کا متروکہ کلام ہے, تمام کتابی صورت میں شائع ہو چکا ہوا ہے. جی. اور اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ علامہ اقبال کی اپنی تصانیف کو ہی دیکھا جائے, نہ کہ گوگل کو دیکھا جائے, کیونکہ گوگل پہ اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت سے ایسے اشعار ہیں جو علامہ اقبال کے نام سے غلط منسوب ہو گئے ہیں. علامہ اقبال کا کلام پڑھنے والے نوجوان یا علامہ اقبال کا کلام پڑھنے والا طبقہ جب غیر اقبالی کلام کو دیکھتا ہے تو اس کو دیکھتے ہی پڑھتے ساتھ ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اقبال کی فکر ہی نہیں ہے. کیونکہ اقبال کی فکر جو ہے وہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اقبال
اپنی جو فکر پیش کر رہے ہیں اس کے لیے الفاظ کا کیا چناؤ کر رہے ہیں. تو جو دوسرا اپنا کلام ہے جو اقبال کا نہیں ہے وہ تو بڑی آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اقبال کا کلام نہیں ہے. اس کے لیے بات میں نے آپ کو پہلے ہی کہی تھی کہ یہ تحقیق کا معاملہ ہے اور تحقیق ہمارے یہاں پہ اس کا فقدان ہے. ہم لوگ جو ہے نا وہ آسان سہل پسندی والی طرف جاتے ہیں کہ ہم گوگل پہ جا کے اقبال کا کلام لکھتے ہیں اور جو ہمارے سامنے آتا ہے ہم اسی کو تسلیم کر دیتے ہیں کہ اقبال کا کلام ہے. ہم اقبال کے کلام کے لیے اقبال کا کلام کھول کے نہیں دیکھتے. آخر میں آپ نوجوانوں کو کوئی پیغام دیں. نوجوانوں کو جو پیغام ہے وہ علامہ اقبال کا ایک انگریزی کوٹ ہے جو ان کی ڈائری اسٹری ریفلیکشن سے ہے, مجھے بہت پسند ہے. تو وہی نوجوانوں کے لیے بھی ہے کہ اس میں وہ بتاتے ہیں کہ ایک شاعر کی عظمت کیا ہوتی ہے اور مفکر جو ہوتا ہے شاعر فکری سطح والا, اور جب اس سے ہٹ کے جب بات کی جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. کیونکہ جو آپ نے ابھی جتنی بھی گفتگو کی ہے اس میں ایک نوجوان ہے, سیاستدان آئے ہیں, شاعر آئے ہیں, تو ان سب کا نچوڑ جو ہے اور ایک قوم کے لیے کیا بات ہے. تو علامہ لکھتے ہیں ڈائری کے اندر, نیشنز آر بورن ان دا ہارٹس آف پوئٹس, دے پراسپر اینڈ ڈائی ان دا ہینڈس آف پولیٹیشنس. کہ قومیں شعراء کے دلوں میں جنم لیتی ہیں جبکہ سیاستدانوں کے ہاتھوں پروان چڑھتی اور مرتی ہیں. بہت خوب سر, آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں بہت ٹائم دیا. اور آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ نان مسلم کنٹریز کے پیچھے چل رہی ہے, ان کی تقلید کر رہی ہے, ان کے نظریہ, ان کے مذہب اور ان کی جو پازیٹیو تھنکنگ ہے اس کو ان سے چھینا جا رہا ہے. یہ راحت پسندی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف عیش و عشرت ہی رہ گیا ہے. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا ہے, تیرے صوفے ہیں افرنگی, تیرے کالی ہیں ایرانی, تیرے صوفے ہیں افرنگی, تیرے کالی ہیں ایرانی, لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. اور پھر علامہ اقبال امید بھی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں, جوانوں کو میری آہ سحر دے, پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے, خدایا آرزو میری یہی ہے, میرا نور بصیرت عام کر دے. میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے آج کے مہمان کی گفتگو سے آپ سب مستفید ہوں گے.